ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے دیوان پور کی سرزمین پر ہم عظیم الشان ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم شہزاد باب صاحب، آپ کے والد محترم، آپ کے برادر عزیز اور گھر کے جمیع افراد کو کہ جن کو مالک کائنات نے یہ توفیق بخشی ہے کہ یہ ہر مہینے قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور قرآن کا نور عام کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. درس عرفان القرآن میں موجود جمیع علماء کرام اور مشائخ اعظام، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے صدقہ سے سب کی حاضری کو بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع چنا ہے. کہ جب بھی ایمان کی بات ہوتی ہے، ایقان کی بات ہوتی ہے، تو ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ایمان کی بنیاد میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہو. لیکن جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر کرتے ہیں
تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے تھے صرف قرآن دینے کے لیے، نبی تو آئے تھے صرف اللہ کی خبر دینے کے لیے، اور نبی تو آئے تھے صرف تعلیمات پہنچانے کے لیے۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ کی خبر دی، قرآن دیا، تعلیمات دی اور چلے گئے۔ آج اگر معاذ اللہ نبی کی ذات سے رشتہ نہ بھی ہوا تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ بیٹیاں اگر خاموشی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، یہ کوشش کریں، تو وہ اپنی گفتگو کا مرکز اعمال کو بناتے ہیں، محبت مصطفیٰ کو نہیں بناتے۔ اس لیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ خدا ملتا ہے نہ قرآن ملتا ہے۔ اس کے لیے سامعین محترم ابتداً سورۃ الاحزاب کی آیہ کریمہ نمبر 6 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ النبی اولا، یہ لفظ اولا جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب کائنات فرماتا ہے کہ ایمان کی پہچان یہ ہے اور ایمان کا معیار یہ ہے، ایمان والا وہی ہے جو اپنی جان سے بھی قریب تر محمد مصطفیٰ کو رکھے۔ اب اگر یہاں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں لفظ آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے قریب ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ یہاں لفظ نبی آیا ہے اور نبی صرف ایک ذات مصطفیٰ تو نہیں ہے، انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی، حضرت نوح علیہ السلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ دیکھتے جائیں انبیاء کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد ہے، تو اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ لفظ نبی آیا ہے، آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے صرف ذات محمد مصطفیٰ کو مراد کیوں لیا ہے؟ شاہ صاحب آگے تشریف لائیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تو صرف ایک ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجمہ میں کیوں لیا یا مفہوم و مراد میں کیوں لیا، تو سامعین محترم یاد رکھیں یہاں لفظ نبی آیا ہی نہیں ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں لفظ نبی آیا ہی نہیں ہے، بلکہ لفظ النبی آیا ہے۔ لفظ نبی اور ہے، لفظ النبی اور ہے۔ الف لام کا اضافہ کر کے رب کائنات نے النبی فرمایا۔ اگر لفظ نبی سادہ ہوتا تو وہ نکرہ ہوتا،
وہ عام ہوتا، اس سے مراد کوئی نبی بھی ہو سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے لفظ نبی سے پہلے الف لام لگا کر اس کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ رب کائنات فرما یہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ، میرا محبوب، میرا حبیب ایمان والوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی اس آیہ کریمہ میں ایمان کا معیار سمجھا دیا، ایمان کی کسوٹی سمجھا دی، اور ایمان کا مرکز و محور سمجھا دیا۔ رب کائنات فرما یہ رہا ہے اگر ایمان کا معیار کچھ بنانا چاہتے ہو اور یہ جاننا چاہتے ہو کہ ایمان کہاں سے ملے گا، کہاں پر ملے گا، تو سمجھ لو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کے کلمات بتا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر محبت مصطفیٰ ہوگی وہیں وہیں پر ایمان ہوگا۔ اور مالک کائنات نے جو فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے مصطفیٰ کو قریب رکھے، اپنی جان سے بھی قریب۔ سامعین محترم اب غور کریں کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی جان ہوتی ہے، انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی جان ہوتی ہے۔ انسان کے قریب ہونے والی اشیاء کو ذہن میں لائیں، انسان کے رشتہ دار اس کے بڑے قریب ہوتے ہیں، جمیع رشتہ داروں سے بڑھ کر اس کے والدین اس کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور والدین سے بھی بڑھ کر بچے قریب ہوتے ہیں۔ پھر اپنی جان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اگر ایمان کی لذت لینا چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی چاشنی چاہتے ہو، تو سن لو ایمان کی لذت تب نصیب ہوگی کہ اس جان سے بھی قریب تر مصطفیٰ کو رکھو گے۔ تو اب سامعین غور کریں، جو ہستی جان سے بھی قریب تر ہے، کیا وہ محبت سے خالی ہے؟ کیا وہ محبت کے بغیر ہے؟ نہیں، محبت تو پیچھے رہ جاتی ہے، یہاں سے مقام عشق شروع ہوتا ہے۔ مالک کائنات ایمان والوں کو قرآن مجید کے اس مقام پر صرف محبت مصطفیٰ نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہے۔ لیکن آج چونکہ میں اس موضوع کی طرف آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اس سے آگے چلیں، سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ پہ آئیں۔ رب کائنات نے سورۃ التوبہ میں بھی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 24 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ میرے اللہ نے قرآن مجید کے اس مقام پر محبتوں کا توازن سمجھا دیا ہے۔ مالک کائنات نے ایک طرف دنیا کی ساری محبتوں کو بیان کر دیا اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بیان کر دیا۔
جب میرے رب نے دنیا کی محبتوں کو بیان کیا تو دنیا کی محبتوں کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں 5 حصے رشتہ داروں کی محبت کے ہیں۔ کل ان کان آباؤکم، اے محبوب مکرم آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے والدین کی محبت، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہاری اولاد کی محبت، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بہن بھائیوں کی محبت، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویوں کی محبت، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے اس سے بڑھ کر جمیع رشتہ داروں کی محبت۔ یہ 5 جہتیں، 5 حصے اور 5 پہلو رشتوں کی محبت کے اللہ نے بیان کیے۔ اس کے بعد رب کائنات اموال دنیا پہ آتا ہے، فرماتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ رب فرماتا ہے اگر یہ ساری محبتیں ایک طرف ہوں، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر ان میں سے کسی ایک شے کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اس وقت کا کہ تم پہ اللہ کا عذاب اتر آئے۔ تو سامعین غور کریں، جب میرے اللہ نے دین کی محبت کو بیان کیا تو دین اسلام کی محبت کو 3 جہتوں میں بیان کیا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت۔ ان تینوں محبتوں کو بیان کر کے درمیان میں محبت رسول کو رکھا ہے، مرکزی نقطہ پر درمیان میں محبت رسول کو رکھا ہے۔ درمیان میں محبت رسول کو رکھ کر میرے اللہ نے پیغام یہی دیا ہے کہ اس رب کی محبت کا ذکر کرنے والوں، اس رب کا پتہ بھی محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور جہاد کا ذکر کرنے والوں جہاد کا طریقہ بھی محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت مصطفیٰ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں بھی مالک کائنات نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہے۔ پھر سامعین محترم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے ہیں تو بعض احباب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو مالک کائنات نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں رب کائنات نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ محبت رسول کا ذکر کرتے ہیں اور مالک کائنات قرآن میں اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے فقط وہ ہیں، ایمان والے فقط وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے۔ رب کائنات نے نعرہ لگوا لے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کی صفت کو بیان کیا ہے۔
والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں، اور ایمان والے فقط وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے، وہ اللہ سے شدید تر محبت کرتے، مالک کائنات سے عشق کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ جب ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کو دلیل کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں رب کائنات نے تو اپنی محبت اور عشق کو بیان کیا ہے، اور آپ دن رات محبت مصطفیٰ کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب سامعین محترم، آئیے بڑی لطافت کے ساتھ یہ سوچیں کہ اس مولا کی محبت ملے گی کیسے۔ اس مولا نے ایمان والوں کی نشانی تو بیان کر دی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے تو وہ ہیں جو مالک کائنات سے شدید تر محبت کرتے ہیں۔ اب سامعین محترم، محبت کا ایک تقاضا ہے، محبت ہمیشہ محبوب کا قرب چاہتی ہے، محبت اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتی ہے، محبت جلوے اٹھا کر اور پردے اٹھا کر محبوب کا جلوہ کرنا چاہتی ہے، محبت سارے نقاب اٹھا کر محبوب کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے، محبت بس یہی کہتی ہے کہ مولا ایک میں ہوں، فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، ہوں تیرے حجابات کی دہلیز پہ کب سے، ایک بار ذرا ایک پردہ ہی اٹھا دے۔ ارے یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ محبت کا رونا ہے، محبت کی طلب ہے، محبت کی مناجات ہے، محبت اس مولا کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے کہتی ہے، رب ارنی انظر الیک، مولا پردے تو اٹھا، مولا جلوہ تو عطا کر، رب کائنات اپنی معرفت عطا کر۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ کے مقام پر بندے کو اللہ سے محبت ہوئی، بندہ رو رو کر رب کی معرفت چاہتا رہا، اللہ کا قرب چاہتا رہا، اللہ کے جلوے کی طلب کرتا رہا، لیکن رب کائنات کی طرف سے جواب آتا ہے، بندے تو براہ راست مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے میرے بندے تو براہ راست میرا کلام نہیں سن سکتا، تو از خود میرے قریب نہیں آ سکتا، تو از خود میری محبت کی لذت نہیں پا سکتا۔ بندہ ہاتھ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا تیرے اس محبت کی پیاس کہاں پہ بجھاؤں، مولا پھر اس محبت کی طلب کہاں سے پوری ہو۔ رب کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے بندے اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرا قرب چاہتا ہے، میری معرفت چاہتا ہے، میرا جلوہ چاہتا ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو در مصطفیٰ پہ جا، تو مصطفیٰ کی محبت میں مست ہوتا جا، تو محبت مصطفیٰ سے کر، میں خدا خود تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔
تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی وقت کے پیش نظر 3 آیات مبارکہ سے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقطہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے احادیث نبوی کی طرف آئیں۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے، متفق علیہ حدیث مبارکہ اور معروف حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی لذت و حلاوت نہیں پا سکتا جب تک اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر لے۔ اب سامعین محترم، اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو جان کا ذکر آیا تھا اور اس حدیث مبارکہ میں ابھی والناس اجمعین کائنات کی ہر شے کا ذکر آیا ہے، جان کا ذکر نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مطالعہ کریں اور اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے نقل کیا، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا، اور اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنہاج السوی میں نقل کیا۔ دیگر جمیع دلائل آپ کو المنہاج السوی سے مل جائیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی فرد بھی اور کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہ کر۔ اس کے علاوہ کثیر آیات مبارکہ بھی ہیں اسی موضوع پر اور احادیث نبویہ بھی ہیں، لیکن میں اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے اب صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ جوڑنے لگا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی یہ سوال کرے کہ قرآن و حدیث سے تو چلیں یہ موضوع سمجھا دیا، تو کیا صحابہ بھی حضور سے محبت اپنی جانوں سے بڑھ کے کرتے تھے؟ تو سامعین محترم، ہم منہاج القرآن والوں کے نزدیک یہ سوال کرنا ہی بے ادبی ہے۔ ہماری نگاہ میں یہ سوال کرنا ہی بے ادبی ہے۔ کیوں؟ صحابیت کی ابتدا ہی ذات مصطفیٰ پہ جان قربان کرنے کی فکر سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جمیع صحابہ کرام دن رات تاجدار کائنات کی ذات پہ مرتے رہتے تھے اور مرنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اس کے لیے سامعین محترم سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہجرت مدینہ کا موقع ہے، میرے محبوب مکرم نے اس پیارے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر کی کیفیت یہ ہے کہ چلتے چلتے کبھی حضرت صدیق اکبر اچانک حضور کے آگے ہو جاتے،
اچانک چند لمحات گزرتے ہیں تو دوڑ کے آقا سے پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر ظاہراً کوئی سبب نہیں ہوتا تو کبھی دوڑ کے حضور کی دائیں طرف اور کبھی پیارے آقا کی بائیں طرف ہوتے ہیں. میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کبھی میرے آگے چلتے ہو، کبھی میرے پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف. حضرت صدیق اکبر کے وہ محبت و عشق برے جملے سنیں. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سونے آقا آپ کے ساتھ چلتے چلتے جب مجھے گمان ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے آئے گا تو میں دوڑ کے آپ کے آگے ہو جاتا ہوں. حضور جب گمان ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو دوڑ کے آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. جب محسوس ہوتا ہے دشمن دائیں طرف سے آئے گا تو حضور آپ کی دائیں طرف. جب قیاس ہوتا ہے کہ دشمن بائیں طرف سے آئے گا آقا آپ کی بائیں طرف ہو جاتا ہوں. حضور چاہتا یہ ہوں اگر کبھی دشمن حملہ کرے وہ دشمن کا حملہ میرے محبوب کی ذات پہ نہ ہو، وہ پہلا وار صدیق پہ ہو، محبوب بچ جائے، صدیق کی جان یار کے نام پہ چلی جائے. تو سامعین محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو من میں اتار کے دیکھیں تو صحیح، یہ محبت و عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر غار ثور کے دروازے پہ پہنچے. آیا حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے سونے محبوب آپ ابھی باہر رکیں، پہلے میں جاتا ہوں، جا کے غار کی صفائی کرتا ہوں، ستھرائی کرتا ہوں، غار کو آپ کے قابل بناتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ غار میں پہلے گئے، غار کو صاف کیا، غار کے سوراخ دیکھے. حضرت صدیق اکبر نے پہلے اپنی پگڑی تار تار کی، پہلے اپنی پگڑی دستار ٹکڑے ٹکڑے کی، غار کے سوراخ بند کیے، سوراخ کچھ بچ گئے تو حضرت صدیق اکبر نے کرتا اتار لیا. اب سامعین محترم ایک لطیف جملہ دینا چاہتا ہوں. انسان کی پگڑی، انسان کی دستار کیا ہوتی ہے؟ انسان کی دستار اس کی عزت ہوتی ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی عزت محبوب کے قدموں پہ قربان کر دی، اپنی سر کی عزت تاجدار کائنات کے قدموں پر قربان کر دی. رب کائنات نے اس کا اجر یہ دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے صدیق کو عزت والا بنا دیا. حضرت صدیق اکبر نے اپنی اس دنیا کی عزت کو نالین مصطفیٰ پر قربان کیا. رب کائنات نے اس کا بدل دیا، اس کا ثمر دیا، اس کا انعام دیا کہ قیامت تک تو کیا، کل یوم قیامت آئے گا اور بعد از قیامت جنت جائیں گے، دیکھتے جائیں گے صدیق کا مقام دنیا میں سب سے منفرد اور نرالا نظر آتا جائے گا. تو پتہ چلا کہ جو حضور کے نام پر، حضور کی محبت اور عشق میں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، مولا اسے عزتیں بڑی دیتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہلے گئے، سوراخ بند کیے. تو سامعین محترم میں وقت بچانا چاہتا ہوں،
وہ سوراخ جو بچ گیا اس پہ اپنی ایڑی رکھی۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، صدیق اکبر یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے؟ حضور کی محبت اور آقا کے عشق میں۔ چلیں ذکر حضرت صدیق اکبر کا چھڑا ہے تو بات اسی کو آگے بڑھا لیتے کہ ابھی مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب مقدمہ سیرت الرسول کی جلد نمبر 1 کا مطالعہ کریں۔ آپ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی 39 تھی۔ آقا علیہ السلام رات کے اندھیرے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان 39 صحابہ کو اللہ کا قرآن سنایا کرتے تھے۔ ایک رات آقا علیہ السلام نے درس قرآن دیا، حضرت صدیق اکبر وجد میں آئے، کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، سونے آقا میرا دل کرتا ہے کہ صحن حرم ہو، مکہ کے سارے کافروں کو بلا کے کہوں، ارے کافروں سن لو، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق ایک ذات میرے اللہ کی ہے، اور اس اللہ نے میرے یار محمد مصطفیٰ کو سچا رسول بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کفار طاقت میں مضبوط ہے، وہ نقصان پہنچائیں گے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ابھی خاموشی اختیار کی جائے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ تو گئے لیکن اندر عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ تھا۔ چند دن گزرے، آپ زیارت کعبہ کرنے گئے، دن کا وقت تھا، صحن حرم میں دیکھا کہیں ابو جہل اپنی ٹولی لگا کے بیٹھا ہے، کہیں ابو لہب اپنی ٹولی لگا کے بیٹھا ہے، دیگر سرداران قریش بیٹھے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ماحول دیکھا تو نہ رہا گیا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ایک چبوترے پہ کھڑے ہوئے اور سارے کفار کو کہا آؤ میری بات سنو۔ ابو جہل کو بلا لیا، ابو لہب کو بلا لیا، عتبہ طیبہ شیبہ کو بلا لیا۔ اب وہ سارے کفار آ گئے، وہ سوچ میں تھے کہ ابو بکر ہم سے پتہ نہیں کیا کلام کرے گا، لیکن حضرت صدیق اکبر ان سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں سن لو، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، ان میں خدائی کے لائق ایک بھی نہیں، خدائی اور عبادت کے لائق ایک ذات فقط اللہ کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے توحید کا اعلان کر دیا اور عقیدہ رسالت، محبت رسالت اور عشق رسالت کے موضوع پہ خطاب کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سن لو، عبادت کے لائق ایک ذات اللہ کی ہے، اور اسی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سچا رسول بنا کے بھیجا۔ سامعین سوچیں تو صحیح کہ ان کافروں سرداروں کے سامنے جب ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہا گیا تو کیا ماحول ہوگا۔ آج کسی کے جھوٹے سردار کو جھوٹا کہہ دے تو وہ نہیں جینے دیتا، کسی کے وزیر کو جھوٹا کہہ دیں تو وہ نہیں جینے دیتا۔ حضرت صدیق اکبر نے تو ان کے عقیدے کو چیلنج کر دیا، ان کے خداؤں کو چیلنج کر دیا۔ ان ظالموں نے حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ اپنی طرف سے وہ شہید کر کے گئے۔ حضرت صدیق اکبر بے ہوشی کے عالم میں حرم کعبہ میں پڑے ہیں، آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اٹھا کے لے گئے۔
گھر میں بھی ابھی کوئی مسلمان نہیں، حضرت صدیق اکبر کا جسم زخموں سے چور ہے، بے ہوشی کی حالت ہے، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، پورا دن گزر گیا، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا۔ دوسرا دن آ گیا، دور دراز سے بھی رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، دوسرا دن بیت گیا، صدیق اکبر کو ہوش نہیں آتا۔ آپ کے رشتہ دار آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر کی جان نہ بچ سکی تو ہم جان کا بدلہ لیں گے۔ تیسرا دن آیا، حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، آنکھیں کھلی، وہ سارے رشتہ دار دوڑ کے قریب آئے، باپ بھی سر پہ کھڑا ہے، چچا سر پہ کھڑا ہے، کزنز رشتہ دار سر پہ کھڑے ہیں، وہ سارے پوچھتے ہیں ابو بکر بتا تیرا حال کیا ہے، اے ابو بکر بتا تیرا کیا حال ہے۔ ارے صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ پر، صدقے جائیں حضرت صدیق اکبر کی محبت مصطفیٰ پر، جنہوں نے حال پوچھا حضرت صدیق اکبر ان کو اپنا حال نہیں بتاتے بلکہ پھر رو کے پوچھتے ہیں ما فعل برسول اللہ، ارے میرا حال پوچھنے والوں مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، تاجدار صداقت۔ حضرت صدیق اکبر آنے والوں سے سوال کرتے ہیں ما فعل برسول اللہ، ارے مجھے بتاؤ میرا ساجن کیسا ہے، میرا ڈھولن کیسا ہے، میرا من موہن کیسا ہے۔ وہ سارے رشتہ دار تو ابھی کافر تھے، سب ناراض ہو کے چلے گئے، باپ بھی اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کے جا رہے ہیں اور ایک جملہ بولتے جاتے ہیں کہ کیسا دیوانہ شخص ہے کہ ہمیں تیری جان کی فکر ہے، تجھے کسی اور کی فکر ہے۔ ماں تھی، سر پہ بیٹھی رہی، جب سارے چلے گئے تو ماں کہتی ہے بیٹا 3 دنوں سے بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، زخمی بھی ہو، بے ہوش بھی تھے، ایک گھونٹ پانی کا لے لو۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ماں اس وقت تک اس حلق سے پانی کا قطرہ بھی نہیں اترے گا جب تک یار کی خبر نہیں آئے گی۔ تو سامعین محترم اب تھوڑا سوچ کر مجھے اس سوال کا جواب تو دیں کہ حضرت صدیق اکبر کی اس کیفیت کو محبت و عشق رسول نہیں کہتے تو کیا کہتے؟ تو سامعین محترم راز سمجھ آ گیا کہ ایمان سارے کا سارا محبت و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اگر حضور کے ساتھ تعلق حبی ہے تو ایمان ہے، اور اگر آقا کے ساتھ تعلق حبی اور تعلق عشقی نہیں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کسی شے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حضور کی ذات سے تعلق حبی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آئیے آج کے اس درس عرفان القرآن سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ حضور کی محبت کو سینے میں اپنا زیور بنائیں۔ اب آخری جملے دے رہا ہوں کہ سامعین محترم محبت کا ایک تقاضا ہے، محبت ایک دعویٰ ہے، اس پر دلیل تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے۔
محبت مصطفیٰ یہ ایک دعویٰ ہے، اس پر دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا ہے۔ آئیے غور کریں اور اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچیں، کیا ہماری زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا رنگ نظر آتا ہے؟ نماز پنجگانہ زندگی کا زیور بنائیں۔ کیا کریں؟ یہ لفظ بولیں گے، نماز پنجگانہ زندگی کا زیور بنائیں۔ ہر روز تلاوت قرآن کو معمول بنائیں اور ہر روز حضور کی ذات اقدس پہ درود و سلام زندگی کا شیوا بنائیں۔ 3 کام ہو گئے، اور چوتھا کام بتانے لگا ہوں حضور کی سیرت مطہرہ سے، کہ ہر روز جب بھی کسی سے ملیں مسکرا کے ملیں۔ وقت کم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حضور کی مسکراہٹ یہ حضور کا زندگی کا حسن تھا، حضور کا شیوا تھا، تاجدار کائنات کا طرز عمل تھا۔ میرے آقا ساری زندگی جب بھی کسی سے ملتے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نام حضور کا لیتے ہیں لیکن جب ملتے ہیں تو چہرے پہ غصہ، روب، دبدبا، سمجھتے ہیں کہ چہرے پہ غصہ نہیں دکھایا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ علامہ صاحب ہے۔ سامعین محترم، علامہ ہونے کی، پیر ہونے کی، باپ ہونے کی، استاد ہونے کی نشانی غصہ نہیں ہے، پیار ہے، مسکراہٹ ہے۔ اور اس سے اگلے جملے پہ غور کریں، آج کے معاشرے کے 90% لوگ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا ہیں، 90% لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ صرف سبب یہ ہے کہ یا وہ کسی سے ناراض رہتے ہیں یا غصے کرتے رہتے ہیں۔ غصہ بندے کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، غصہ انسان کو ڈپریشن اور نفسیاتی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مسکراہٹ بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی اندر سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر آپ ان بڑی بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں تو حضور کے طریقہ پر عمل کریں، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں۔ اور آخری جملہ دے رہا ہوں، آج کے اس دور میں ادھر مرد اور جوان حضرات بھی اور ادھر بیٹیاں بھی، ہم لوگ اپنے آپ کو سونا کرنے کے لیے کریموں کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑا خاص جملہ دینے لگا، ہم اپنے چہرے پر حسن بکھیرنے کے لیے کریمیں بڑی مہنگی خریدتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی سنت مسکراہٹ کو چہرے پہ لے آؤ، اور اگر اس کو عادت بنا لیا 3 مہینے بعد دیکھنا کہ آپ کے چہرے کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ کیوں؟ غصہ انسان کے رنگ کو کالا کرتا ہے۔ ہر وقت غصہ کرنا انسان کے رنگ پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں لاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری کی ساری اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے خاتمہ چاہتے ہیں تو حضور کی ایک سنت مسکراہٹ کو اپنا لیں، انشاءاللہ تعالی اندرونی بیماریاں بھی نکل جائیں گی اور ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔